الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، کہ جنت میں 8 دروازے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں. حضرات محدثین کرام نے احادیث کو تلاش کیا، احادیث کو تلاش کر کے معلوم کیا کہ وہ جنت کے 8 دروازے کیا ہیں، کون کون سے ہیں. تو احادیث میں ملتا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ ہے، اور ایک دروازہ باب الجہاد، جہاد کا دروازہ ہے، اور ایک دروازہ باب الصدقہ، صدقے کا دروازہ ہے، اور ایک دروازہ باب المتوکلین، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا دروازہ ہے، اور ایک دروازہ باب بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا دروازہ ہے، اور ایک دروازہ باب الذکر، ذکر کا دروازہ ہے، اور ایک دروازہ باب التائبین، توبہ کرنے والوں کا دروازہ ہے، اور ایک دروازہ باب الریان، ریان دروازہ ہے، روزے داروں کا دروازہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے گھر میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہوتا ہے کہ اسی دروازے سے انسان گھر میں داخل ہو سکتا ہے. اگر گھر میں ایک دروازہ ہے تو ایک دروازے سے داخل ہوگا، گھر میں 2 دروازے ہیں تو 2 دروازوں سے بھی داخل ہو سکتا ہے، گھر کے 4 دروازے ہیں تو 4 دروازوں سے بھی داخل ہو سکتا ہے. اگر 4 دروازوں سے داخل نہ ہو سکا ایک ساتھ تو کسی نہ کسی ایک دروازے سے تو وہ داخل ہو سکتا ہے. جیسے یہ ہمارا حال ہے، یہاں پر اس جانب میں 4 دروازے اور اس جانب میں 1 دروازہ ہے. کوئی انسان اس حال میں داخل ہونا چاہے، ان 4 دروازوں میں سے کسی بھی ایک دروازے سے، ان 5 دروازوں میں سے کسی بھی ایک دروازے سے داخل ہوگا.
جس کو بھی داخل ہونا ہے انہی دروازوں سے داخل ہونا ہے، ان کے علاوہ داخل ہونے کا کوئی اور دروازہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے ہیں۔ جو بھی انسان جنت میں داخل ہوگا وہ انہی 8 دروازوں سے داخل ہو سکتا ہے۔ ان 8 دروازوں میں سے کسی ایک سے بھی داخل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ جنت میں داخل ہونے کا نہیں ہے۔ اب ان دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا ہے۔ پہلا دروازہ رکھا باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ، یعنی نماز پڑھنے والوں کا دروازہ۔ جو انسان دنیا کے اندر نماز کی پابندی کرتا ہے، جو انسان اپنی زندگی بھر نماز پڑھتا ہے، نماز کو قضا نہیں کرتا، نماز نہیں چھوڑتا، بلکہ پابندی سے وہ اپنی زندگی بھر جب سے نماز فرض ہوئی ہے تب سے لے کر مرنے تک نماز برابر ادا کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں دروازہ بنایا ہے نماز پڑھنے والوں کا دروازہ، تو اس دروازے سے اسے بلایا جاتا ہے، اپنے نماز کی بدولت وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ دوسرا دروازہ اللہ نے باب الجہاد بنایا، جہاد کا دروازہ۔ جو انسان مجاہد ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، تو وہ مجاہد آسانی سے اس دروازے سے داخل ہو کر جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تیسرا دروازہ اللہ نے رکھا باب الصدقہ، صدقے کا دروازہ۔ جو انسان اپنی زندگی میں صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے، کسی بھی طرح سے وہ صدقہ کرتا ہو، تو اس صدقے کے دروازے سے آسانی سے اپنی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ چوتھا دروازہ باب المتوکلین، اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے دروازہ۔ جو انسان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتا ہے، اپنی تمام چیزوں میں، تمام آفتوں میں، تمام آسائشوں میں، تمام آرام میں، تمام ضروریات میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ متوکل انسان ہوتا ہے۔ تو اپنے توکل کی بدولت وہ جنت میں اس دروازے سے داخل ہو سکتا ہے۔ پانچواں دروازہ ہے باب بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا دروازہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کے لیے جو دنیا کے اندر اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، نیک سلوک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے الگ ایک دروازہ قائم کیا ہے، الگ دروازہ بنایا ہے۔ اپنی اس نیکی کی بدولت اس دروازے سے وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چھٹا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، وہ ہے باب الذکر، ذکر کا دروازہ۔ جو انسان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، جتنی بھی تسبیحات ہیں اس کی پابندی کرتا رہتا ہے، تو وہ تسبیح کرنے والا، ذکر کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ایک دروازہ بنایا، اس دروازے سے آسانی سے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ کہ باب نماز کے دروازے سے صرف نمازی جائیں گے، جہاد کے دروازے سے صرف مجاہد جائیں گے، صدقے کے دروازے سے صرف صدقہ خیرات کرنے والے جائیں گے، توکل کے دروازے سے صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے جائیں گے، اور باب بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، صرف یہی وہ لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح باب التائبین، توبہ کرنے والوں کا دروازہ۔ جو انسان گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو اس دروازے سے جنت میں داخل کریں گے۔ آٹھواں دروازہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کا بنایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باب الریان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فی الجنت 8 ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان،
ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، اس ریان دروازے سے جنت کے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا کے اندر روزہ رکھنے والے ہوں گے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر ان 8 صفتوں کو پیدا کریں۔ ان 8 صفتوں کو اگر پیدا کر دیں گے، اپنے اندر ان 8 صفتوں کو پیدا کریں گے، ان چیزوں کی پابندی کریں گے، نماز کی پابندی، جہاد کی پابندی، صدقہ خیرات کی پابندی، اللہ پر بھروسہ کرنے کی پابندی، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی پابندی، ذکر کی پابندی، توبہ کی پابندی، روزے کی پابندی، اگر 8 چیزوں کی پابندی کریں گے تو قیامت کے دن 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کا آسانی سے موقع ملے گا۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ 8 دروازوں سے ہمیں داخل ہونے کا آسانی سے موقع فراہم ہو۔ اگر 8 چیزیں اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم 7 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، کم اس سے کم 6 پیدا کر لیں، کم از کم کوئی ایک عادت تو اپنے اندر ایسی ہم رکھیں جس کی وجہ سے ان 8 دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ ہمارے لیے آسانی سے کھلا ہو۔ ان 8 دروازوں کے علاوہ کوئی اور دروازہ جنت کا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں 8 دروازے ہیں جنت کے۔ 8واں دروازہ میں نے جو آپ سے کہا یسمى الریان، کہ وہ 8واں دروازہ ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس کے اندر صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر صدیق جنت کے پاس جب تم پہنچو گے تو 8 دروازے سے تمہیں دعوت دی جائے گی کہ ابو بکر ادھر سے داخل ہو جاؤ، ابو بکر ہمارے سے داخل ہو جاؤ۔ نماز کا روزہ بھی حضرت ابو بکر کو پکارے گا، صدقے کا نماز کا دروازہ بھی حضرت ابو بکر کو پکارے گا، صدقے کے دروازے سے بھی حضرت ابو بکر کو دعوت دی جائے گی، جہاد کے دروازے سے بھی انہیں دعوت دی جائے گی، توکل کے دروازے سے بھی انہیں دعوت دی جائے گی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس دروازے سے بھی انہیں دعوت دی جائے گی، ذکر کے دروازے سے بھی انہیں بلایا جائے گا، توبہ کے دروازے سے بھی انہیں بلایا جائے گا، روزے کے دروازے سے بھی ان کو بلایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کے اندر ہی یہ بشارت دے دی۔ میں اب بات کرتا ہوں 8ویں دروازے کی جس کا نام ہے ریان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، کہ 8واں دروازہ جو ریان ہے اس کے اندر سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہو سکتے ہیں، روزے داروں کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے ایک بات معلوم یہ ہوتی ہے، محدثین کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا ہے۔ روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا ہے کہ تم روزہ رکھنے والے میرے بندے ہو، میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والے ہو، میرے لیے تکلیف کو برداشت کرنے والے ہو، تمہارے لیے ایک الگ خاص دروازہ میں تمہیں بناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو پورے اکرام کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ اس کے ذریعے سے جنت میں داخل کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے، اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے روزہ رکھتا ہے، جو انسان رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی بدولت غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے بندے کے جب تمام گناہ معاف ہو گئے تو بندہ کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں تھوڑی داخل ہوگا۔ جب اس کے تمام گناہ روزے کی بدولت معاف ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی آسانی سے ریان کے ذریعے سے اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ روزہ ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ پچھلے 11 مہینے جتنے بھی گناہ کیے، پچھلے 11 مہینے جتنی بھی خطائیں ہوئی، پچھلے 11 مہینے
صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی دن ہو، ہم سے گناہ ہوتے رہے۔ کوئی ایک انسان ایسا ہو جو یہ ہاتھ اٹھا کر کہے کہ 1 گھنٹہ میرا ایسا گزرتا ہے جس میں میں کوئی گناہ نہیں کرتا۔ پہلے یہ آسان تھا، لیکن جب سے ہمارے ہاتھوں کے اندر موبائل شریف آیا ہے، تب سے لے کر اب تک 1 گھنٹہ ہمارا ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم کوئی چیز موبائل کے اندر نہ دیکھتے ہوں۔ ہر وقت ہم موبائل دیکھتے رہتے ہیں، آنکھوں سے گناہ، کانوں سے گناہ، زبان سے گناہ، ہر وقت ہر لمحہ گناہوں کے اندر گزرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ خوش نصیبوں کو عطا کیا، خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے، موقع دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، روزہ رکھو میں تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ عز وجل فی کل لیلۃ من رمضان 600,000 عتیق من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں، رمضان المبارک کی ہر رات میں ان للہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی 600,000 عتیق من النار، رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کیا ہم میں سے ہر ایک گنہگار نہیں؟ کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی بدولت جہنم کا مستحق نہیں ہو گیا؟ کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں اتنے اعمال اچھے کر چکا ہوں کہ جنت کا مستحق ہو چکا ہوں؟ اگر لکھنے کے لیے بیٹھے گا نیکیاں کم پڑ جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی راتوں میں 6 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو میرے رمضان کی رات اللہ تبارک و تعالی سے گناہوں کی معافی کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنے کی راتیں ہیں۔ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ان 6 لاکھ بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما، ہم کو بھی جہنم سے آزاد فرما۔ پہلی رات بھی، دوسری رات بھی، 30 کی 30 راتیں رمضان کے اگر نصیب ہوں تو ہر رات میں یہ دعا کرنے کا اہتمام کریں کہ اے اللہ جہنم سے ہم کو آزاد فرما۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ، جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، ہر رات 6 لاکھ بندوں کو آزاد کیا تو 10 دن میں کتنے ہوئے، پھر 20 دن میں کتنے ہوئے، پھر 30 دن میں کتنے ہوئے، حساب لگا لیجئے۔ ہر رات 6 لاکھ بندے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ، جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے أَتَخَ اللَّهُ بِعَدَدِ مَا مَضَى، اللہ تبارک و تعالی رمضان بھر میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیے اتنی تعداد میں ایک ساتھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ہر رات میں نے کہا ترتیب بنا لیجئے، سحری کا ٹائم ہو مان لیجئے 5:15 بجے، آپ اٹھ جائیے 4 بجے۔ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہو 5:15 بجے، آپ اٹھ جائیے 4 بجے۔ 1 مہینہ، سال بھر نہیں، رمضان کا صرف 1 مہینہ، صرف 1 مہینہ یہ عادت بنا لیجئے۔ 4 بجے اٹھ جائیے، 5 منٹ اٹھنے میں لگے گا، پھر منہ صفا صاف کر لیجئے، پھر وضو کر لیجئے، 15 منٹ کم از کم، 15 منٹ کم از کم اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیے۔ تہجد پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے، اللہ سے درخواست کیجئے کہ اے اللہ اس رات مجھے جہنم سے آزاد فرما۔ کسی بھی ایک انسان کی ایک رات میں بھی تہجد نہیں چھوٹنی چاہیے، کم از کم رمضان المبارک میں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو روزے کی بدولت معاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی راتوں کی برکتوں کی بدولت انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ آگے سنیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال بنی آدم یضاعف الحسنہ الی 700 ضعف، انسان مسلمان جو بھی نیک عمل کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیک عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب نہیں بلکہ 700 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ سال بھر چلتا رہتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم، مگر روزہ، اس کا بدلہ کیا ہے؟ 1 روزہ رکھنے پر 700 روزوں کا ثواب، 1 روزہ رکھنے پر 700 روزوں کا ثواب نہیں، الا الصوم، مگر روزہ ایسا ہے کہ اس کا ثواب میں چھپا کر رکھوں گا، اس کا ثواب میں چھپا کر رکھوں گا۔ الا الصوم، روزہ نہیں، اس کا ثواب نہیں بتاؤں گا میں۔ فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہوتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ قیامت کے دن میں روزے دار کو دوں گا۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزے دار کو روزے کے بدلے میں، روزے دار کو اس کے روزے کے بدلے میں حاصل ہو جاتا ہوں۔ اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کتنے گھنٹے؟ 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے رہے، اتنا ہی نہ کیا۔ اللہ نے آگے فرمایا یدعو شرابہ وطعامہ من اجلی، اس نے کھانا چھوڑا، اس نے پینا چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، میرے لیے نہ چھوڑا۔ میرے لیے اتنا یہ چھوڑ رہا ہے، جب میرے لیے یہ چھوڑ رہا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس کے بدلے میں اس کو میں مل جاتا ہوں، اس کے بدلے میں اس کو میں مل جاتا ہوں۔ کیا چاہیے ہمیں؟ روزے کے بدلے میں دولت چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ روزے کے بدلے میں مال جائیداد؟ نہیں چاہیے۔ اللہ سب سے اہم، اللہ کی ذات سب سے بڑی، روزہ رکھیں گے اللہ روزہ رکھنے والے کو حاصل ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار انسان کو 2 خوشخبریاں ملتی ہیں۔ فرحت عند فطری، یہ خوشخبری جب وہ روزہ کھولتا ہے تب ملتی ہے کہ روزہ کھولنے کے وقت میں وہ جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ روزہ کھولنے کے وقت میں، افطار کے وقت میں بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو افطار سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ کس کا وقت ہوتا ہے؟ صرف کھانے کی چیزوں کو جمع کرنے کا، صرف دسترخوان بچھانے کا نہیں، وہ وقت جو ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ افطار کا وقت مثال کے طور پر 6:30 بجے، 6:20 6:15 کو بچھا کر ختم کر دیجیے۔ آخری کے جو 10 منٹ ہوتے ہیں اس وقت میں دعائیں مانگیجیے، جو چاہے دعا مانگ سکتے ہیں، دنیا کی پریشانیاں دور کرنے کی ہو یا آخرت کے درجات کو بلند کرنے کی ہو، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ہو، اپنے عادات و اطوار کو اچھے کرنے کی ہو، بری عادتوں کو ختم کرنے کی ہو، جو بھی چاہیے، اپنے بیٹے اپنے بچے کی بیماری کی تعلق سے ہو یا اس کی نوکری کے تعلق سے ہو یا میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کے تعلق سے ہو، جھگڑے ختم کرنے کے تعلق سے ہو، فرحت عند فطری، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب روزہ کھلنے کا وقت ہوتا ہے اسے ایک خوشخبری ملتی ہے، وہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فرحت عند لقاء ربی، ایک خوشخبری اسے اس وقت میں ملتی ہے جب وہ قیامت کے دن اپنے پروردگار سے ملاقات کرتا ہے، یعنی اللہ کی رضا روزے دار کو حاصل ہوتی ہے۔ ہم روزہ رکھیں گے رمضان میں ہمارے گناہ معاف، رمضان کی راتوں میں انسان جہنم سے آزاد، روزہ رکھنے سے بندے کو خدا ملتا ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار قیامت میں جب اللہ سے ملتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ حدیث کا آگے کا جملہ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار بندے سے کتنی محبت ہوتی ہے، روزے دار بندے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار انسان ہے، معدہ خالی ہے، منہ ہے، ایک عجیب قسم کی بانس، ایک عجیب قسم کی بو نکلتی ہے، ایسی بو نکلتی ہے کہ شوہر بیوی سے سننا نہیں چاہتا،
بیوی شوہر سے سونگنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اولاد ماں باپ سے سننے کے لیے تیار نہیں، اور ماں باپ اولاد کی بو سونگنے کے لیے تیار نہیں، گہرا دوست اس کی بو سونگنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک منہ میں بانس ہے، دور سے بات کرو، منہ میں بانس ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار سے اللہ کو اتنی محبت کہ اس کے منہ سے نکلنے والی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو روزے دار کتنا پسند ہوتا ہوگا، روزے دار سے اللہ کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ وہ بو جو ایک باپ اپنی اولاد سے نہیں سونگ رہا، ایک شوہر اپنی چہیتی بیوی کے منہ سے سونگنا برداشت نہیں کر رہا، اللہ اس بو کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند سمجھتے ہیں، تو روزے دار سے اللہ کتنا محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک گزشتہ سال کئی بندوں کو عطا کیا تھا، کئی وہ بندے جو اس رمضان نہیں پائے ہیں۔ اس رمضان میں اللہ سے امید ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندے کو رمضان المبارک کا پورا مہینہ نصیب فرما دے۔ کتنے بندے اللہ کے ہیں جو آج گزر گئے، کتنے بندے اللہ کے ہوں گے جو کل گزریں گے، کتنے بندے اللہ کے ہوں گے جو 4-5 رمضان گزار کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پورا مہینہ ہر ایک کو نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو ملتا ہے رمضان کا مہینہ۔ اگر ہم میں سے کسی کو ملا تو اس کے پورے لمحات کی قدر کرنا پڑے گا۔ ایک لمحہ بھی رمضان کا ضائع نہیں کر سکتے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو یہ رمضان کا مہینہ اور یہ باقی 11 مہینے، یہ رمضان کا مہینہ، یہ باقی 11 مہینے، فرمایا باقی 11 مہینے جیسے گزارتے ہو نا تم لوگ، رمضان کا مہینہ بھی ویسے مت گزارو، اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، باقی مہینے الگ مہینے ہیں، وہ رمضان کے مہینے نہیں ہیں، یہ الگ مہینہ ہے، اس کے ہر لمحے کو تم لوگ اچھی طرح سے گزارو، اچھی طرح سے گزارو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ ضروریات سے فارغ ہوتے، ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باقی جو اوقات ہوتے وہ عبادات میں گزارتے، عبادات میں گزارنے کے لیے مسجد تشریف لے آتے۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت اتنا زیادہ وقت مسجد میں آپ گزارتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نطہر صیامنا، ہم اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے مسجد میں آ چکے ہیں۔ حدیث سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے ہمیں پکڑنا چاہیے۔ فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کرتے ہیں، بندے کی شفاعت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول الصیام، روزہ اللہ سے آ کر کہتا ہے، ہر ایک بندہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس ہی نہ جائے گا، پھر کہیں اور جانا تو نہیں ہمیں، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہی حاضر ہونا ہے۔ جس وقت ہم اللہ کے سامنے ایسے کھڑے رہیں گے برہنہ، جسم پر ایک کپڑا نہیں ہوگا ہمارے، ننگے کھڑے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، صرف عمل ہوگا ہمارے ساتھ، صرف عمل ہوگا ہمارے ساتھ، وہی ہمیں کامیاب بنائے گا اللہ کے دربار میں۔ روزہ جس وقت میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے، ذرا تخیل تو کیجئے، تصور تو کیجئے، اللہ ہے اور ہم ہیں سامنے، بس حساب لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف فرما ہے۔ جب حساب چل رہا ہوگا ہمارا، یقول الصیام، روزہ آئے گا اللہ کے دربار میں، کہے گا یا رب، اے رب، اے رب، اے میرے پروردگار، منعتہ الطعام والشہوات، اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے روک رکھا، میں نے اس کو شہوات اور خواہشات سے روک کر رکھا۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے روک کر رکھا، اے اللہ میں نے اس کو پینے سے روک کر رکھا، میں نے اس کو شہوات خواہشات سے روک کر رکھا، فشفعنی فیہ،
اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں، میں روزہ ہوں تیری عبادت، میں سفارش کرتا ہوں، اے اللہ میری سفارش کو قبول فرما، اس کو جہنم سے آزاد فرما، اس کو جنت میں داخلہ فرما۔ دوسری چیز القرآن، قرآن آئے گا۔ کون؟ قرآن آئے گا۔ ان دو چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کوئی اور چیز بھی تو جوڑ سکتے ہیں، روزے کے ساتھ قرآن ہی کو کیوں جوڑ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ سمجھ سکتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر بات کریں گے اگر موقع ہوا تو۔ قرآن آئے گا، کہے گا یا رب انی منعتہ النوم فی اللیل، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں نے اس کو رات میں نیند سے روکا، یعنی یہ رات میں مجھے پڑھا کرتا تھا۔ قرآن کہے گا اے اللہ رات میں یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، فشفعنی فی، میں سفارش کرتا ہوں اس کی، اس کو جہنم سے آزاد کر دے، اس کو جنت میں داخلہ دے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فیشفعان، دونوں کی سفارش کو اللہ قبول کریں گے، روزے کی سفارش کو بھی قبول کریں گے اور قرآن کی سفارش کو بھی قبول کریں گے۔ روزہ رکھیں گے، قیامت میں سفارش کرنے والا ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، قیامت میں سفارش کرنے کے لیے وہ آئے گا۔ اس رمضان کے مہینے میں جو بھی بالغ انسان ہے، جسے کوئی عذر نہیں ہے، جو بھی بڑا ہو چکا ہے، جسے کوئی عذر نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر روزہ فرض۔ کوئی بھی بنا کسی عذر کے روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ایسا ماحول ہے، عمر رسیدہ انسان روزے کی پابندی کرتا ہے اور نوجوان بلا وجہ، بنا کسی وجہ کے، ایگزام ہے، ایگزام پیٹ میں گھستا ہے، ایگزام ہے، پڑھنا ہے، پڑھو چنکو، ضرورت اتنی ایسی پڑے گی جس کی وجہ سے آپ کو روزہ چھوڑنا پڑے۔ کیا ضرورت ہے؟ فرض چھوڑ کر پڑھیں گے، ٹیوشن کو جانا ہے، ایگزام لکھنا ہے، کیا روزہ رکھنے کی وجہ سے جان چلے جاتے؟ کیا روزہ رکھنے کی وجہ سے ٹیوشن کو نہیں جانا پڑتا؟ روزہ رکھو، پڑھو بھی۔ کیا روزہ رکھنے کے ساتھ حافظ قرآن یاد نہیں کرتا رمضان میں؟ کیا پورے حافظ قرآن جتنے بھی ہوتے ہیں روزہ چھوڑنے والے ہوتے ہیں؟ 1.5 پارہ یاد کر کے بتائیے، دیکھتے ہیں ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 1 پارہ حفظ کر کے دکھائیے، ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پورے حفاظ قرآن جتنے بھی موجود ہیں، جتنے بھی تراویح پڑھانے والے، روزہ رکھتے ہیں، قرآن بھی یاد کرتے ہیں، رات میں پھر پڑھاتے بھی ہیں، پھر دن بھر قرآن یاد کرتے رہتے ہیں، ان کو تو کوئی پریشانی نہیں۔ یہ ایگزام کا بہانہ، یہ ٹیوشن کا بہانہ، اس وجہ سے روزہ چھوڑنا، مارکیٹ میں کام کو جاتا ہوں، گنجی پکاتا ہوں، بھانپ آتے پکاتی میں، بالکل غلط، ہرگز نہیں چھوڑ سکتے ان وجوہات کی بنا پر۔ کتنے ایسے بندے 80 سال کے، 80 سال کے پابندی سے روزہ رکھتے ہیں؟ ناجائز ہے، فرض ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت بھی کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں ہیں آئندہ جمعہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔